بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سی روشنی ہے جو بغیر بجلی کے دل کو منور کر دیتی ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر، کیونکہ یہ دل کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ سوال: اللہ کب سب سے زیادہ انسان سے راضی ہوتا ہے؟ جواب: جب انسان دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ سوال: وہ کون سا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا؟ جواب: اللہ کی رحمت کا دروازہ، جو ہر وقت توبہ کرنے والوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جنت کے قریب اور دنیا سے بے نیاز کرتی ہے؟ جواب: اللہ سے محبت، جو دنیا کی ہر محبت کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ سوال: کیا انسان کی قسمت دعا سے بدلتی ہے؟ جواب: جی ہاں، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سوال: انسان کی سب سے قیمتی سانس کون سی ہوتی ہے؟ جواب: وہ جو اللہ کی یاد میں گزرے، کیونکہ یہی سانس نجات کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا اللہ خاموش آنسو بھی سنتا ہے؟ جواب: جی ہاں، دل سے بہنے والا ہر آنسو، ہر فریاد اللہ کی بارگاہ میں سنی جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سا لمحہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے؟ جواب: جب انسان سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے، کیونکہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے؟ جواب: وضو کرنا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ سوال: کیا شکر انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب دعا رد نہیں ہوتی؟ جواب: والدین کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا اور سحری کا وقت۔ سوال: کیا خاموشی بھی زبان بن سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، جب دل سے اللہ کو یاد کیا جائے تو بغیر آواز کے بھی عرش ہلتا ہے۔ سوال: انسان سب سے زیادہ کمزور کب ہوتا ہے؟ جواب: جب وہ اللہ کو بھول جائے اور خود پر بھروسہ کرنے لگے۔ سوال: اللہ کا سب سے حسین نام کون سا ہے جو دل کو سکون دیتا ہے؟ جواب: الرحیم، جو بے حد مہربان ہے، بندے کے گناہوں سے زیادہ اس کی رحمت وسیع ہے۔ سوال: وہ کون سا دروازہ ہے جو بند ہو جائے تو سب بند ہو جاتا ہے؟ جواب: والدین کی رضا کا دروازہ، یہ بند ہو جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال: کیا کسی کو معاف کرنا انسان کو کمزور بناتا ہے؟ جواب: نہیں، اصل طاقت اسی میں ہے کہ دل بڑا کر کے معاف کیا جائے۔ اللہ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سوال: وہ کون سا راز ہے جو جتنا چھپایا جائے اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے؟ جواب: دعا، جب چھپ کر کی جائے تو دل سے نکلتی ہے اور اللہ کے عرش پر پہنچتی ہے۔ سوال: انسان کے دل کی سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی؟ جواب: ریاکاری، یعنی دکھاوا، جو عمل کو برباد کر دیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوٹا شرک قرار دیا۔ سوال: کیا خوشی واقعی کسی چیز کے حاصل ہونے کا نام ہے؟ جواب: نہیں، خوشی ایک اندرونی کیفیت ہے جو اللہ پر توکل، دل کی قناعت اور شکر سے پیدا ہوتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ سوال: دنیا کی سب سے بڑی آزمائش کون سی ہے جو اکثر انسان پہچان ہی نہیں پاتے؟ جواب: نعمتوں کی آزمائش، جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، حالانکہ یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ سوال: وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل سب سے زیادہ سچ بولتا ہے؟ جواب: تنہائی میں، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب انسان کا دل اس کی اصلی حالت ظاہر کرتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو بظاہر نرم ہے مگر انسان کی زندگی بدل سکتی ہے؟ جواب: دعا، یہ دل سے نکلے تو آسمان کو چیر کر عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو مارتے مارتے زندہ رکھتی ہے؟ جواب: امید، یہ ٹوٹی ہوئی زندگی میں بھی روشنی کا چراغ جلا دیتی ہے۔ سوال: انسان کو سب سے زیادہ تباہ کون سی چیز کرتی ہے جو نظر نہیں آتی؟ جواب: حسد، یہ سب سے پہلے حسد کرنے والے کا دل جلاتی ہے اور آہستہ آہستہ ایمان کھا جاتی ہے۔
سوال: وہ کون سی آواز ہے جو زمین پر سنائی نہیں دیتی مگر آسمان ہلا دیتی ہے؟ جواب: مظلوم کی آہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مظلوم کی دعا سے ضرور انتقام لیتا ہوں۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب ہر انسان سچ بولنے پر مجبور ہو جائے گا؟ جواب: موت کے وقت، کیونکہ اس لمحے سے کوئی جھوٹ چھپایا نہیں جا سکتا۔ سوال: کیا انسان کے آنسو کبھی دعا بن جاتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، جب آنسو اللہ کے خوف، محبت یا توبہ میں بہتے ہیں تو وہ دعا بن کر عرش تک پہنچتے ہیں۔ سوال: انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اس کا سب سے قیمتی خزانہ کیا ہوتا ہے؟ جواب: عاجزی۔ سجدہ انسان کا رب سے قریب ترین مقام ہوتا ہے اور یہی عاجزی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے مگر دنیا میں سب سے کم پسند کی جاتی ہے؟ جواب: نیک اعمال۔ دنیا والے دولت، حسن، شہرت کو پسند کرتے ہیں مگر قبر میں صرف نیکی کام آتی ہے۔ سوال: کیا انسان کی خاموشی بھی عبادت بن سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، جب انسان غصے میں ہو اور خاموشی اختیار کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ سوال: کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا عذاب صرف ان پر تھا یا آس پاس کے علاقوں پر بھی؟ جواب: عذاب صرف ان لوگوں پر آیا جو انکار کرنے والے تھے، ایمان لانے والے بچا لیے گئے۔ سوال: بار بار ایک جیسا عذاب آنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جواب: اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ لوگوں کو سبق سکھانے اور عبرت دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلے کس مسجد کا ذکر آیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے قرآن مجید میں مسجد الحرام کا ذکر آیا ہے جو خانہ کعبہ میں واقع ہے۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ سوال: اسلام کی دوسری بڑی مسجد کون سی ہے؟ جواب: اسلام کی دوسری بڑی مسجد مسجد النبوی ہے جو مدینہ منورہ میں واقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنوائی تھی۔ سوال: قرآن میں کس مسجد کو اقصیٰ کہا گیا ہے؟ جواب: مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جو بیت المقدس میں واقع ہے اور جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی ایام میں نماز پڑھی۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن مجید میں تقریباً 5 مساجد کا واضح ذکر موجود ہے: مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ، مسجد قباء، مسجد ضرار اور ایک عمومی ذکر جو تمام مساجد پر محیط ہوتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس صحابی نے مسجد کی بنیاد رکھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے وقت سب سے پہلے مسجد قباء ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بنایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں شرکت کی۔ سوال: دنیا کی سب سے مہنگی مسجد کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی سب سے مہنگی مسجد مسجد الحرام ہے جس کی توسیع اور دیکھ بھال میں اربوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی؟ جواب: مسجد قباء کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس میں نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: قرآن میں مسجد ضرار کا ذکر کیوں آیا؟ جواب: مسجد ضرار ایک منافقین کی بنائی گئی مسجد تھی جسے فتنے اور سازش کے لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس مسجد کو گرا دیں۔ سوال: قیامت کے قریب کون سی مسجد کو اٹھا لیا جائے گا؟ جواب: حدیث کے مطابق قیامت کے قریب مسجد حرام کو بھی اٹھا لیا جائے گا اور زمین کو صاف کر دیا جائے گا۔